ابھی میں جی کرائسٹ چرچ سے ہوتے ہوئے، سڈنی سے ہوتے ہوئے تھائی لینڈ پہنچ چکا ہوں، بینکاک میں۔ تو ابھی تک کا جو سفر گزرا ہے اس کے اندر مجھے ایک بک پڑھنے کا موقع ملا، اور وہ بک تھی دا بیسک لاز آف ہیومن اسٹوپیڈیٹی۔ 4 بیسک لاز انہوں نے ڈسکس کیے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتایا کہ اسٹوپیڈیٹی کا مطلب کیا ہے۔ تو پہلا جو لا ہے وہ تو یہ کہتا ہے کہ جی ہیومنز ہمیشہ انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں نمبر آف اسٹوپڈ پیپل اراؤنڈ دیم اور اراؤنڈ دا ورلڈ۔ بیسیکلی ہمیشہ بہت بہت زیادہ تعداد ہوتی ہے اسٹوپڈ لوگوں کی دنیا میں، اور اس کی ریزنز بھی وہ بتاتے ہیں کہ زیادہ تر تو ریزن یہ ہے کہ وہ فیملی بیک گراؤنڈ، سوشل بیک گراؤنڈ، اور ہیریڈیٹری جینز کے اندر بھی دماغ کی کچھ چیزیں شاید انڈر ڈیولپ رہ جاتی ہیں، تو وہ انسان جو ہے اسٹوپڈ کی کیٹیگری میں آ جاتا ہے۔ لیکن زیادہ آبویسلی ہمیں ہمارا سوشل سرکل اور جس جگہ پہ جس کلچر میں ہم پیدا ہوئے ہوتے ہیں وہ اسٹوپڈ یا انٹیلیجنٹ بنا رہا ہوتا ہے۔ تو پہلا تو یہ لا تھا۔ دوسرا لا یہ کہتا ہے کہ جو اسٹوپیڈیٹی کی ٹریٹ ہے وہ باقی ساری ٹریٹ سے انڈیپینڈنٹ ہوتی ہے۔ وہ انسان شاید بہت زیادہ پڑھا لکھا ہو، شاید بہت زیادہ سوشل ہو، شاید اور بھی اس کے اندر آنیسٹ ہو، بلا بلا جتنی بھی ٹریٹس انسان کے اندر موجود ہو سکتی ہیں، اسٹوپیڈیٹی کی جو اسٹیٹ ہے وہ اس سے الگ ہوتی ہے۔ انسان کسی بھی طریقے سے ہو لیکن پھر بھی اسٹوپیڈیٹی کی حرکتیں وہ کر سکتا ہے۔ تو یہ تھا سیکنڈ لا۔ تو اس کے علاوہ انہوں نے اسٹوپیڈیٹی کی ڈیفینیشن بتانے کی اور اس کو ایکسپلین کرنے کی بھی کوشش کی ہے تھرو اے گراف، ایکس ایکسس اینڈ وائی ایکسس کے تھرو۔ ایکس ایکسس پہ سمجھ لیں کہ گینز ہیں، ویلیوز ہیں جو انسان کی زندگی میں دوسرے لوگ ایڈ کر سکتے ہیں، وہ نیگیٹو بھی ہو سکتی ہیں، درمیان میں زیرو ہے، لیفٹ سائڈ پہ نیگیٹو ہے، رائٹ سائڈ پہ پازیٹیو ہے۔ اسی طرح ہی جو وائی ایکسس ہے وہ والے گینز یا ویلیوز ہیں جو آپ دوسرے کی زندگی میں ایڈ کر سکتے ہیں۔ وہ پازیٹیو بھی ہو سکتے ہیں اگر آپ زیرو سے ابو جائیں، اور وہ نیگیٹو بھی ہو سکتے ہیں اگر زیرو سے نیچے آئیں۔ تو آپ فرض کر لیں کہ پرسن ایکس ہے اور پرسن وائی ہے۔ پرسن ایکس جو ہے وہ اگر تو دوسرے کی زندگی میں ویلیو ایڈ کر رہا ہے اور اس کی زندگی میں بھی دوسرے سے کوئی گین حاصل ہو رہا ہے، ویلیو ایڈ ہو رہی ہے، تو وہ ہوگا ہمارا پلس پلس، اور یہ لوگ ہوتے ہیں انٹیلیجنٹ۔ تو بیسیکلی انہوں نے 4 لوگوں کی نشاندہی کی ہے۔ اور گینز سے مراد یا ویلیو سے مراد یہاں پہ سائیکولوجیکل اور جو آپ کی ایموشنل ویلیوز ہیں اسی کا ذکر کیا ہے۔ جو مانیٹری ویلیوز ہیں اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، لیکن اس بک کے اندر جو یہ کیٹیگریز انہوں نے 4 بنائی ہیں وہ سائیکولوجیکلی اور ایموشنلی جو گین آپ کو یا نقصان آپ کو ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو جی یہ تو پہلی کیٹیگری تھی۔ دوسری کیٹیگری وہ ہے کہ جی آپ تو گین حاصل کر رہے ہیں لیکن دوسرے کے نقصان پر آپ گین حاصل کر رہے ہیں، تو دس کیٹیگری از کولڈ بینڈٹ۔ بینڈٹ کیٹیگری مینز آپ مطلب دوسرے سے تو فائدہ لے رہے ہیں لیکن اس کو ان دا پروسیس نقصان پہنچا رہے ہیں۔ تو اس کے علاوہ جی جو تھرڈ کیٹیگری ہے وہ ہے جی ہیلپ لیس۔ ہیلپ لیس کا مطلب یہ ہے کہ آپ تو نقصان حاصل کر رہے ہیں لیکن دوسرا بندہ آپ کی سچویشن سے فائدہ اٹھا رہا ہے اور اس کو گین حاصل ہو رہا ہے۔ اور آخری جو کیٹیگری ہے جس میں وہ بندہ آپ سے انٹریکٹ کرتا ہے یا آپ اس سے انٹریکٹ کرتے ہیں، اور ان دا پروسیس نہ تو وہ انسان آپ کو کوئی فائدہ پہنچا رہا ہے اور نہ ہی آپ سے کوئی فائدہ لے رہا ہے، تو اس انسان کو ہم ڈالیں گے جی اسٹوپڈ کیٹیگری کے اندر۔ مینز وہ آپ کو بس کہیں سے بھی کسی بھی ٹائم پہ کوئی بھی ایموشنل یا سائیکولوجیکل نقصان پہنچا سکتا ہے، اور اس میں اس کا اپنا بھی کوئی فائدہ نہیں ہو رہا۔ وہ کسی بھی ٹائم کوئی بھی بات کر سکتا ہے، وہ کسی بھی ٹائم کوئی ایسا ایکشن لے سکتا ہے جس کو سم ہاؤ نہ اس کو کوئی فائدہ ہے نہ آپ کو کوئی فائدہ ہے۔ تو ایسے لوگ بہت زیادہ نقصان پہنچا سکتے ہیں آپ کو، آپ کی ویل بینگ کو، اور اس طرح کے لوگوں کو ایوائڈ کرنا ہی مناسب ہے۔ تو اس میں وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ بینڈٹ
حالانکہ بہت زیادہ ڈینجرس لوگ ہوتے ہیں کہ وہ خود تو فائدہ لے رہے ہوتے ہیں لیکن آپ کو نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ پھر بھی تھوڑے ریشنل ہوتے ہیں. اور جو ریشنل، جو انٹیلیجنٹ لوگ جو اس میں کیٹیگری بتائی ہے، وہ ہر چیز کو جب ریشنلی دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ان کو بینڈٹ والوں کی پھر بھی کچھ سمجھ آتی ہے، پھر بھی آپ کوئی ایکشن لے سکتے ہیں ان سے بچنے کے لیے یا ان کو آؤٹ منوور کرنے کے لیے. لیکن جو اسٹوپڈ لوگ ہوتے ہیں وہ کسی بھی ٹائم، کسی بھی جگہ سے، کسی بھی طریقے سے آپ کو ایموشنل اور سائیکولوجیکل نقصان پہنچا سکتے ہیں. اور کیونکہ ان کا کوئی ایجنڈا نہیں ہوتا، کوئی ایسی بات بھی نہیں ہوتی، تو نہ ان کو کوئی لینا دینا ہے ان کا آپ کے گین سے، اپنے گین سے، تو اس وجہ سے آپ ریشنلی کسی بھی سچویشن کو کسی بھی اچھے طریقے سے اس کو رسپونڈ نہیں کر پاتے اس طرح کے لوگوں کو. تو یہ بھی بک کے اندر انہوں نے بتایا ہوا ہے. اور تو جب آپ شاید آپ سن بھی رہے ہوں یہ، تو آپ کو لگے گا کہ ہم خود بھی بہت دفعہ بہت ساری سچویشن میں اس طرح سے ایکٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور ہمارے ارد گرد بھی بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو ایویں ہی خام خام ہمیں کسی نہ کسی طریقے سے ایموشنلی اور سائیکولوجیکلی نیگیٹیولی وہ گین دے رہے ہوتے ہیں. نہ ان کا اپنا کوئی فائدہ ہوتا ہے، نہ ہمارا کوئی فائدہ ہوتا ہے، بس ایسے ہی بس فضول میں چیزیں جو ان سی ہیں وہ چلتی رہتی ہیں. اور پوری نیشنز، پورے لیڈرز بھی اس نے ڈسکس کیا کہ وہ بھی اس کیٹیگری کے اندر آ سکتے ہیں. تو تھرڈ لا جو انہوں نے بیسیکلی بتایا ہے، وہ تھرڈ لا یہی ہے کہ جو اسٹوپڈ، بیسیکلی وہ ڈیفینیشن ہے اسٹوپڈ لوگوں کی، کہ اسٹوپڈ لوگ وہ لوگ ہوتے ہیں جو خود بھی کوئی پازیٹیو گین حاصل نہیں کرتے اس پروسیس، اس انٹریکشن ود ادر ہیومنس کے ساتھ، اور نہ ہی وہ کسی کو بھی کوئی فائدہ یا نقصان یا اور نہ ہی وہ کسی دوسرے انسان کو بھی کوئی پازیٹیو گین دیتے ہیں، بلکہ نیگیٹیو گین ہی دے رہے ہوتے ہیں. تو یہ نیگیٹیو اور نیگیٹیو جو ہے، دس کریٹس بیسیکلی اسٹوپڈ کیٹیگری. اور آخری جو لا ہے، اچھا اس کی نا بیسک جو جہاں سے یہ بک کا ایجنڈا شروع بھی ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ ہیومنز، ہم سوشل اینیمل ہیں، ہم دوسرے انسانوں کے بغیر نہیں رہ سکتے. ہمیں ہر حالت میں کبھی نہ کبھی، کہیں نہ کہیں دوسرے انسانوں کی ضرورت پڑتی ہے. وہ آپ کے اسپاؤس کی صورت میں ہو سکتا ہے، بچوں کی صورت میں، آپ کے ارد گرد فرینڈس کی صورت میں، کولیگس کی صورت میں، اور کئی آپ کو ایسے لوگ بھی ملیں گے جو اوائڈ کرتے ہیں دوسروں سے انٹریکٹ کرنا. تو اس بک میں انہوں نے یہ بھی بتانے کی کوشش کی ہے کہ جو لوگ اوائڈ کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی اسٹوپڈ کیٹیگری میں آ سکتے ہیں، کیونکہ وہ بہت زیادہ گین لے سکتے ہیں دوسرے انسانوں سے اگر وہ ملیں، اور ان کو پرووائڈ بھی پازیٹیو گین کر سکتے ہیں. اور وہ شاید انٹیلیجنٹ کیٹیگری میں فال کریں اگر وہ دوسرے لوگوں سے انٹریکٹ کریں، بجائے اس کے کہ وہ انٹریکٹ نہ کر کے نہ تو گین لے رہے ہوتے ہیں اور نہ بلکہ نیگیٹیولی لوگوں کو گین پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ اپنا نالج نہیں وہ دے رہے ہوتے اور لوگوں کے نالج کو بھی نہیں یوز کر رہے ہوتے. تو خود کی پرسنالٹی میں بھی ان کی نیگیٹیوٹی آ رہی ہوتی ہے، تو وہ بھی اسٹوپڈ کیٹیگری کے اندر فال کر سکتے ہیں. اور جو آخری لا ہے وہ یہ ہے کہ جی، بظاہر آپ کو ایسے لگ رہا ہوگا کہ بینڈٹ والے جو ان سے لوگ ہیں وہ سب سے ڈینجرس ہوتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے. سب سے دا موسٹ ڈینجرس کیٹیگری ان دس گراف از بیسیکلی دا اسٹوپڈ کیٹیگری، جس میں وہ نہ آپ کو کوئی بلکہ نیگیٹیو آپ کو فائدہ پہنچا رہے ہوتے ہیں، بلکہ آپ کو نیگیٹیولی افیکٹ کر رہے ہوتے ہیں اور خود بھی نیگیٹیولی افیکٹ ہو رہے ہوتے ہیں. تو اس چھوٹی سی بک کے اندر میرا خیال میں کافی زیادہ حکمت چھپی ہوئی ہے. اگر آپ نے اس میں سے کچھ لینا ہو، اور پازیٹیولی گین میرا خیال میں لینے کی ضرورت ہے، اور ہمیں آئیڈینٹیفائی کرنے کی ضرورت ہے کہ یار یہ اور جو یہ اسٹوپڈ کیٹیگری ہے اس کو آپ ڈیل نہیں کر سکتے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ یو نیڈ ٹو اسٹے اوے فرام دیز سارٹ آف سچویشنز اینڈ دیز سارٹ آف پیپل. اور خود بھی ہم کوئی بڑے فنے خان نہیں ہیں، ہم خود بھی بہت ساری سچویشن میں نہ لوگوں کو کوئی فائدہ دے رہے ہوتے ہیں بلکہ ان کا نقصان کر رہے ہوتے ہیں، اور اپنا بھی سائیکولوجیکل اور ایموشنل نقصان کر رہے ہوتے ہیں. تو ہمیں خود بھی اس سچویشن سے بچنا چاہیے. تو میں نے کہا آپ سے شیئر کرتے ہیں یہ چھوٹی سی بک، ہوپ فلی آپ نے کچھ نہ کچھ اس میں سے گیٹ کیا ہوگا. ابھی تو میں تھائی لینڈ میں ہوں، اور ہوپ فلی
میری فلائٹ آن ٹائم ہوگی ان 4 آورس، اور وہاں سے مجھے جانا ہے ویتنام، اور وہاں سے پھر چائنا جانا ہے. تو شاید ویتنام میں بھی کوشش کروں گا کہ آپ لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کروں. آئی ڈونٹ پرومس. مجھے یہ جو ولاگ والا چکر ہے نا شاید ابھی تک سمجھ نہیں آیا. مجھے یہ اس طرح سے بات کرنا زیادہ مزے کا لگتا ہے. ہاں میں کسی اچھی سی لوکیشن میں تھوڑا بہت آپ کو دکھاؤں گا بھی کہ ویتنام کیسا دکھتا ہے، اس کی مارکیٹس کیسی ہیں، امریکن وار کے بعد کیسے وہ لوگ دوبارہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوئے ہیں. اور ملتے ہیں پھر نیکسٹ ولاگ میں نہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تھینک یو سو مچ.